مولانا فضل الرحمان صاحب اکثر ایک بات کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ چینی قیادت کو میں نے سی پیک کا آئیڈیا دیا تھا اور میں نے ان کو سمجھایا تھا. کسی سال کی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی وزن ہے؟ کہاں ان کا ویژن, کہاں مولانا صاحب سی پیک؟ سی پیک تو جو ہے نا وہ کوئی علیحدہ پروجیکٹ نہیں ہے, وہ بی آر آئی کا حصہ ہے. اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو مولانا کا یہ رہے, میں کہوں گا کہ وہ ان کا مثبت رول رہا ہے اس کو چلانے میں. انہوں نے رکاوٹ نہیں ڈالی اور انہوں نے حمایت کی ہے اور انہوں نے کبھی تنقید نہیں کی. تو چین کو وہ چیز پسند ہے اور چین سے مولانا کے اچھے تعلقات ہیں. لیکن جو پروجیکٹ ہے وہ سی پیک, وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک اچھا, اگر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا مقصد اور ہدف صرف تجارت اور کنیکٹیویٹی ہے تو تجارت تو پہلے بھی ہو رہی تھی, سب سے زیادہ امریکہ سے ہو رہی تھی, انڈیا سے بھی اس کی تجارت ہو رہی ہے. اس میں تو بی آر آئی کو بنانے کی اور چھ کوریڈور بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تھا کہ اب یہ نئی 21ویں صدی میں کوریڈورز جو ہیں صرف تجارت بیری بھی ہے, بری بھی ہے, لیکن یہ جو ریلوے کا سسٹم ہو گیا ہے, جو پورٹس, پائپ لائنز, روڈز, ریلویز, اکانومی, انرجی, اس کا ذرا کوآرڈینیٹڈ طریقے سے اب سیکریٹریٹ بھی بن گیا ہے اور اس کو اکٹھا کرنے کے لیے. اور ایک اور بڑا اہم ایلیمنٹ ہے کلائمیٹ چینج, گرین ڈیولپمنٹ. یہ صرف وہ تجارت اسرا نہیں ہے کہ ایک تجارت کی بنیاد جس میں ماحولیات کا حصہ بھی ہو اور جس میں چائنیز ایک کیا کہتے ہیں پیپل سینٹرک, جس میں عوام کا فائدہ بھی ہو. ظاہر ہے چائنیز جب انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ عوام کی خوشنودی بھی حاصل کریں, عوام کی حمایت بھی حاصل کریں. اگر وہ اسکول بنا رہے ہیں یا ووکیشنل انسٹیٹیوٹ گوادر میں بنا رہے ہیں یا اور غربت کے خاتمے کے لیے پروجیکٹس بنا رہے ہیں تو ان کو بھی وہ سمجھتے ہیں. تھر میں اب اگر ہندو خواتین ڈمپر ٹرکس چلا رہی ہیں جو اپنے گھروں سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی, تو یہ تو سی پیک کی بدولت ہوا نا کہ ان کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے, تو وہ گڈ ول بھی گین کر رہے ہیں. تو وہ ایک منظم طریقے سے چائنیز جو کام کرتے ہیں ایک لانگ ٹرم کرتے ہیں, منظم طریقے سے کرتے ہیں اور وہ ہاف وے نہیں کرتے. اب سی پیک اور بی آر آئی کے بارے میں کاپی کیٹ پروجیکٹس کتنے شروع کیے. بائیڈن نے کہا کہ بلڈ بیک بیٹر ورلڈ ہوگا, یورپین یونین نے کہا گلوبل گیٹ وے, ابھی انڈیا نے اناؤنس کر دیا آئی میک, انڈیا مڈل ایسٹ یورپین یونین, جو اب ان کے کھنڈرات جو ہیں غازہ میں دفن ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے, جو انہوں نے اعلان کیا تھا بڑے شان و شوکت سے امریکہ اور ہندوستان نے کہ نیا کوریڈور ہوگا, اس کا مقابلہ کرے گا سی پیک کا بھی اور بی آر آئی کا بھی, اور اسرائیل کو بھی شامل کریں گے. اچھا, اس پہ بھی توقع کی جا رہی تھی کہ اب چونکہ ایک کمپٹیشن تو شروع ہے, اب رشیا جیسے ملک نے دیکھے کہ غزہ کے معاملے پہ اسرائیل کی مخالفت کی, عرب دنیا کے ممالک بھی, سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے بھی اس روز کہہ دیا کہ دنیا اس کو بند کر لے. چین کا کیا رول رہا؟ بڑا واضح اب تقسیم آ گئی. یہ جو آپ نے سوال کیا نا, گلوبل ساؤتھ جیسے کہتے ہیں نا, ایشیا, افریقہ, لاطینی امریکہ, وہ یوکرین کی جنگ ہو, غزہ کی جنگ ہو یا بی آر آئی ہو, وہ ایک طرف ہو گیا ہے. اور گورستان جو ہے لیڈ بائی امریکہ اور ہندوستان اس میں ہے, اور جاپان اور فلپینز ہیں, یہ ایک طرف ہو گئے ہیں. یہ نئی تقسیم آ گئی ہے دنیا میں اس وقت, جو گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں یا گلوبل نارتھ, یا ہم کہتے تھے تیسری دنیا, ایشیا, افریقہ, لیٹن امریکہ, اس میں روس, چین قیادت کر رہے ہیں. اور اس میں اور آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ, ترکی, یہ یو اے ای, یہ ان کا فوکس کہاں ہے, ماسکو, بیجنگ. یہ تو بڑی تاریخی تبدیلی آ رہی ہے آپ کے. تو ہم اس تبدیلی میں ہم تاریخ کے صحیح رخ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, نہ کہ ماضی کی بات کریں کہ جی پتہ نہیں امریکہ سے ملے گا. امریکہ کو دینے کو آپ کو کچھ نہیں. اچھا, آپ کی بہت زیادہ اٹک بیٹھک ہے, آپ بہت مزاج صناع سے ہونے ہیں, تو ان کے تو کیا ان کی زیادہ پسندیدہ لیڈرشپ پاکستان میں پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, اس میں جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو کوئی ایسا ہے کہ جس سے وہ نسبتاً زیادہ مطمئن ہے, کوئی ایسا ہے جس سے وہ زیادہ شاکی رہتے ہیں یا بس ڈسٹرب رہتے ہیں؟ چین کا یہ ایک چیز ہے کہ وہ تاریخ کو نہیں بھولتے اور اپنے پرانے دوستوں کو نہیں بھولتے. اگر آپ نے بنیاد رکھی ہے پاک چین دوستی کی, جس میں آپ نے ہیلپ کی ہے, چاہے وہ ایوب خان صاحب ہوں یا ذوالفقار علی بھٹو ہوں, تو وہ نہیں بھولیں گے. اور چاہے اگر آپ نے سی پیک شروع کیا ہو میاں نواز شریف صاحب نے, اور اس کو اونرشپ بھی لی ہو, اس کو آگے بڑھایا ہو, تو وہ نہیں بھولتے. تو ان کا یہ ایک ریگارڈ جو اسپیشل ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. تو پھر جس پارٹی یا جس لیڈر کے دور میں گڑبڑ ہوئی ہے تو اس کو بھی تو نہیں بھولیں گے. ہاں, ان کا تاریخ کا تو براڈر ویو ہوتا ہے. although توبہ کی گنجائش ہے, اگر توبہ لوگ کر لیں تو پھر اور بات ہے. ایک آخری سوال,
مثلاً ہمارے ہاں سی پیک کے بارے میں بھی شروع میں لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی 50-60 ارب روپے امریکی امداد دے رہے ہیں، اس میں ہر کوئی اپنا حصہ بھی مانگ رہا تھا، صوبے بھی مانگ رہے تھے، جو چینی امداد دے رہے تھے. ہاں جی. ہاں ایکچولی سی پیک کیا چیز ہے، اور پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ، پاکستانی میڈیا اس چیز کو کیسے اس سے زیادہ پاکستان کو مستفید کروا سکتا ہے؟ سی پیک ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہے چین اور پاکستان کے درمیان، جس نے چین نے کہا ہے کہ ہم آپ کے روشن مستقبل کے ضامن ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کو 50، 60، 70، 100 ارب دینے کو تیار ہیں. پروجیکٹس ایسے بتائیں جس سے آپ کی ترقی ہو، آپ 21ویں صدی میں ایک جدید خوشحال فلاحی مملکت بن جائیں، اور اس میں ہم آپ کی مدد کریں گے. جہاں آپ کو ورلڈ بینک، امریکہ، یورپین یونین نہیں دے سکتا، ہم وہاں انویسٹ بھی کریں گے، آپ کو پیسہ بھی دیں گے، آپ کو ایکسپرٹیز بھی دیں گے، اور آپ کو پروجیکٹ بنا کے بھی دیں گے. بیسکلی یہ ہے. ٹھیک. اور اس میں پھر 2 کام آپ کریں صرف، انہوں نے ریکوائرمنٹ کی تھی. ایک 1 ونڈو آپریشن جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ لال فیتہ آپ کاٹ دیں گے، جو ہمارا اتنا بڑا لال فیتہ ہے کہ ہر بات پر NOC NOC NOC. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے 15-20 ہزار چینی انجینئر، ایکسپرٹس اور ٹیکنیشینز ہیں، جو 120 چائنیز پروجیکٹس ہیں پاکستان کے اندر جس میں کام کر رہے ہیں، ان کی آپ سیکیورٹی، سلامتی کے ضامن ہوں گے، ان کا خیال رکھیں. تو یہ تو ہمارا فرض ہے، دونوں کو ہم نے وعدے کیے تھے. فرض ہے. بالکل.